اہل علم نے دو معروف اور مشہور شناخت ہمیں بتائی ہے، جس میں ایک کا نام عقیدے کا نفاق ہے اور دوسرے کا نام عمل کا نفاق ہے۔ نفاق چاہے عقیدے کا ہو یا عمل کا ہو، خوش عقیدہ لوگوں کے ذریعے منافقت سامنے آ رہی ہو یا بد عقیدہ لوگوں کے ذریعے منافقت سامنے آ رہی ہو، منافقت کی قسمیں بدل سکتی ہیں، ان کے عذاب کی شدت اور تخفیف کا نظریہ سامنے آ سکتا ہے، مگر ان کی ہلاکتوں کے انجام کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوگی۔ جہاں تک عقیدے کی نفاق کی بات ہے، اللہ کا کرم ہے کہ یہ خوش عقیدہ اسٹیج اس نفاق سے اللہ کے کرم سے محروم ہے۔ اللہ کرے ہمیشہ محروم رہے۔ محرومی کی دعا نہیں کی جاتی، مگر جس نوعیت کو سامنے رکھ کر ہم نے محرومی کی دعا کی ہے، اللہ کرے وہ محرومی ہمیشہ ہمارا نسلاً بعد نسل اور قرناً بعد قرن مقدر بنا رہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ رہ گئی بات عملی نفاق، عمل کے ذریعے منافقت، عقیدے میں نفاق نہیں، عقیدے میں منافقت نہیں، عمل میں بھی منافقت ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ خوش عقیدگی کی بنیاد پر نجات کے امکان سے انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا، مگر اس نجات کی دہلیز تک پہنچنے کے لیے عذاب کے مختلف مرحلوں سے گزرنا بھی ضروری ہے۔ جب ہم اپنی ملت کا جائزہ لیتے ہیں اور مسلمانوں کے قول و فعل کے تضاد کو نمایاں پاتے ہیں، جس رسول سے عشق کا دعویٰ ہے اسی رسول کے عمل کا عملاً انکار بھی ہے، جس رسول کے ساتھ عقیدے میں عہد و پیمان ہے اس رسول کے ساتھ عمل میں وہ عہد و پیمان ان کا ہے۔ ایسی صورت میں بسا اوقات حساس دل یہ کہے بغیر نہیں گزرتا کہ بے عمل اور لب ہے مدحت رسول اللہ کی، بے عمل اور لب ہے مدحت رسول اللہ کی، کیا منافق ہو گئی امت رسول اللہ کی؟ دوسروں کی آنکھوں کا شہتیر اگر نظر آتا ہے، یقینی طور پر وہ ایک عیب ہے۔ آپ حقیقت حال کا اظہار کر رہے ہیں، مگر اپنے دامن کے داغ اگر نظر نہیں آتے یا نظر آتے ہیں مگر چھپائے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی انصاف کے ترازو پر ہرگز پوری نہیں اترتی۔ یہ اسلامی اور اخلاقی اجلاس ہمارے محاسبے کی ایک شکل ہیں، جو ہمارے عقائد کا بھی محاسبہ کرتے ہیں اور ہمارے اعمال کا بھی۔ یہی وہ جلسے ہیں جن جلسوں میں آنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم عقیدے کے کس پائیدان پہ کھڑے ہیں
اور عمل صالح کی کتنی سیڑھیاں ہم نے زور مشقت کے ساتھ طے کر لیں۔ اگر اس احساس سے خالی ہو کر ان جلسوں سے ہم گئے تو لفاظی ہماری تقدیر کا بدل نہیں ہو سکتی، کہنے ہیں بہت خوب، واہ واہ۔ خطابت ہمیں ہماری منزل تک نہیں پہنچا سکتی، آہ واہ کے نعرے حقیقت پر پردے نہیں ڈال سکتے۔ تو محاسباتی دور سے ہم انسانوں کی اپنی زندگی کا جو زاویہ عمل ہے اس میں ہم ایک دوسرے کو گزارا کرتے ہیں۔ باپ بیٹے کا محاسبہ کرتا ہے، ماں بیٹی کا محاسبہ کرتی ہے، بڑا چھوٹے کا محاسبہ کرتا ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ کا محاسبہ کرتا ہے، عوام حکومت کا محاسبہ کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ محاسبے کی ایک فطری حقیقت آئے دن ہمارے ہی گرد و پیش میں ہمارے ہی اپنے ذریعے واقع بھی ہوتی ہے اور ظاہر بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو جب محاسبے کی اس منزل سے ہم اور آپ خود گزرتے ہیں، وہ محاسبہ ہی تو ہے کہ آپ نے محاسبہ کر کے کسی کو ہروا دیا اور کسی کو جتوا دیا، 5 سال کا موقع دیا اور 5 سال کے بعد پھر محاسبہ کیا۔ آپ کے محاسبے کی عدالت میں سیکولر ہندوستان کا آپ کا نمائندہ 5 سال کے امتحانی دور سے گزرتا ہے اور 5 سال کے بعد آپ اس کا محاسبہ کر کے اس کی زندگی کے تاریک پہلو کو نمایاں کرتے ہیں یا روشن مستقبل کو عیاں کر دیتے ہیں۔ غور سے سنیے گا بات۔ جب ہر نیک و بد کی فطرت میں محاسبہ موجود ہے اور ہم میں سے ہر نیک و بد عقیدے کے اعتبار سے مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، تو کیا ایک مسلمان اپنی نظر کے سامنے اپنی زندگی کے کسی محاسب کو نہیں دیکھتا؟ اور اگر کوئی ہمارا بھی محاسب ہے، اور اسلام سب سے بڑا بنیادی عقیدہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو یہی دیتا ہے کہ محاسبے پر یقین رکھتے ہوئے اس دین پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ محاسبے پہ یقین جتنا پختہ ہوگا، انسان اتنا ہی زیادہ دیانتدار اور دیندار ہوگا، اور محاسبے کے معاملے میں انسان کا یقین جتنا کمزور ہوگا، انسان اتنا ہی زیادہ بدعمل اور بد کردار ہوگا۔ تو ہمارے اندر اگر بدعملی پیدا ہوئی ہے، بد کرداری پیدا ہوئی ہے، میں اپنی قوم کے عقیدے کے معاملے میں خائف نہیں ہوں۔ اس قوم کے عقیدے کے ارد گرد تو ایسی زبردست فکری بنیاد رکھ کر ایسی قلعہ بندی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت نے کر دی ہے کہ اس کے عقیدے کے قلعے پہ جو تیر بھی آ کر ٹکرائے گا، یا تو وہ ٹوٹے گا یا چھلک کر دشمن کے سینے میں پیوست ہو جائے گا۔ مجھے قطعاً عقیدے کے معاملے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میری پریشانی یہ ہے کہ جو قوم اتنے پختہ عقیدے کی مالک ہے اور اتنی اچھی خوش عقیدگی کا اظہار اپنے نعروں سے کر رہی ہے، محبت رسول کی بنیاد پہ کر رہی ہے، عشق مصطفیٰ کی بنیاد پہ کر رہی ہے، احترام نبی کی بنیاد پہ کر رہی ہے، عزت رسول کی بنیاد پہ کر رہی ہے، آخر اس قوم کو رسول کا کردار کیوں نہیں نظر آتا؟ کردار کے حوالے سے اس عزت و احترام کا وہ قوم پرچم کیوں نہیں لہراتی؟ عبادت کے حوالے سے وہ قوم عزت رسول کا پرچم کیوں نہیں لہراتی؟ اعمال صالحہ کی بنیاد پر وہ قوم اپنے رسول کا تعارف کیوں نہیں کرواتی؟
عقیدہ توحید کے اظہار کے ساتھ تم رسالت کے اقرار کا تعارف بھی کرواتے ہو، مگر کیا ہم اور آپ اپنے اعمال بد کے ذریعے اپنے نبی کے امت ہونے کا اظہار کرواتے ہیں، یا ان بد عمل امتوں کی تاریخ کو از سر نو دہراتے ہیں جن امتوں پر انعام و اکرام الہی کی بارشیں ہوئیں مگر وہ اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر تحت الثری کے اس عمیق غار میں پہنچا دی گئیں جس میں جانے کے بعد پلٹ کر یاد رفتگاں کے لیے ان کے سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ حضرات گرامی، آج ہمارے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ہم دنیا کی نگاہ میں ذلیل ہو چکے ہیں۔ دنیا کے لوگ اپنے کو عزت دار اور ہمیں بے عزت سمجھتے ہیں۔ دنیا کے لوگ اپنے کو پڑھا لکھا اور ہمیں جاہل سمجھتے ہیں۔ دنیا کے لوگ اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور ہمیں قدامت پسند سمجھتے ہیں۔ دنیا کے لوگ اپنے آپ کو دانا و بینا سمجھتے ہیں، ہمیں نابینا بھی سمجھتے ہیں، اندھا بھی سمجھتے ہیں، بہرا بھی سمجھتے ہیں، گونگا بھی سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا دار جن چیزوں پر ایمان لایا ہے اس پر اخلاص کی چادر تنی ہوئی، اور ہم جن چیزوں پر ایمان لائے ہیں اس پر افلاس کی چادر تنی ہوئی۔ نتیجے میں بے ایمانی پر اگر لوگ ایمان لائے ہیں تو بے ایمانی کے میدان میں وہ اپنے کمالات کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ ایمانداری پر ایمان لانے کے بعد ہم اپنے ایمان و اعمال کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ہے میری گفتگو کا وہ فکری موضوع جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں عقیدے کے اعتبار سے وحدانیت کا فلسفہ تو موجود ہے، مگر عمل کے اعتبار سے ہم برہمنیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم مسلمان ہوئے کوئی شک نہیں، مگر ہماری رسم مسلمان نہیں ہو سکی، ہمارا کلچر مسلمان نہیں ہو سکا۔ ہم عقیدے کے اعتبار سے کفر کی چوکھٹ سے ہٹے، ہم عقیدے کے اعتبار سے شرک کے دروازے سے الگ ہوئے، ہم عقیدے کے اعتبار سے وحدانیت کے فلسفے کے سائے میں جھکے، ہم عقیدے کے اعتبار سے احترام رسول کے مؤید ہوئے، مگر عمل کے اعتبار سے وہ کون سی برہمنیت ہے جو ہم مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی؟ آج اصولی طور پر ہم اپنی ساری زندگی کا رسمی جائزہ لے لیں، شادی بیاہ کے اعتبار سے تو اسلامی شادی بیاہ ہماری چوکھٹ پہ دکھائی نہیں دیتا، فکری اعتبار سے تو ہماری سوچ بھی مسلمان کی حیثیت سے دکھلائی نہیں دیتی، اخلاقی اعتبار سے ہمارا اخلاق بھی ایک مسلمان کی نمائندگی نہیں کرتا، علمی اعتبار سے ہماری علمی روش بھی ایک مسلم علمی روش کا اظہار کرنے میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا؟ اگر اس کیوں سے پردہ نہیں اٹھا اور اگر اس پر سوچنے کے لیے قوم تیار نہیں ہوئی تو جلسے کرتے رہیے، حاصل کچھ نہیں ہوگا، چیختے رہیے، چلاتے رہیے، نتیجہ 0 سناٹا کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ قسم ہے ایسی بیداری کو بیداری نہیں کہتے کہ آنکھیں جاگتی ہوں آدمی کی روح سو جائے۔ مجھے آپ کے نعروں کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک درد مند دل کی صدا ہوں۔ اگر یہ صدا آپ کی صدا بھی بن گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ راستے نکلیں گے اسی چٹان کی سختی کے بطن سے۔
جب تک قومیں اپنے آپ کو بدلتی نہیں ان کے خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوا کرتے، اور قوم اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک بدلنے والے فرمان کا مطالعہ نہیں کرتی۔ ایک فرمان 1400 برس پہلے آیا تھا، غار حرا سے فرمان کو لے کر اصلی فرما روا کا نائب نکلا تھا، زمین کے بادشاہ کا نائب، آسمان کے شہنشاہ کا نائب، کائنات کے خالق و مالک کا نائب۔ نام اس کا محمد تھا، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں آ کے ہمیں جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتا ہے۔ غار حرا سے ہدایت کی کرن پھوٹی، 12 فروری 610 عیسوی کو پہلا ہدایت ربانی لے کر خدا کا نمائندہ غار حرا سے انسانوں کی طرف اترا۔ 7ویں صدی عیسوی میں یہ جو ہدایت کا صحیفہ آیا تھا یہ ضلالت کا قلع قمع کرنے کے لیے آیا تھا، یہ جو مظلوموں کا حمایتی آیا تھا، یہ ظالموں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لیے آیا تھا، یہ جو اجالوں کا امین آیا تھا، یہ ظلمتوں کا پردہ چاک کرنے کے لیے آیا تھا، یہ جو انکساری کا پیغام آیا تھا، کبر و نخوت کا تاج نوچ دینے کے لیے آیا تھا، یہ جو حماقتوں کے ماحول میں پلنے والے سورماؤں کے زمانے میں حقیقتوں کے آبشار سے انسانیت کو لہرانے والا سرچشمہ ہدایت آیا تھا، اس سرچشمہ ہدایت نے صرف الفاظ و معانی کے ذریعے انسانوں کی قسمت نہیں بدلی، بلکہ اس نے پیغام دیا کہ تمہارا وجود الفاظ و معانی بننا چاہیے، تمہاری نگاہ میری آیت بننی چاہیے، تمہاری زبان میری تلاوت بننی چاہیے، تمہارے عمل و کردار میرا رکوع بننا چاہیے، تمہاری فکر و نظر میرا پارا بننا چاہیے۔ اور نتیجے میں اس ہدایت ربانی نے اعلان کیا کہ تم نے دنیا کے جتنے نظریات کو بھی قبول کیا ہے ان تمام نظریات کی بیس اقدام و خطا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اپنی منزل کو پہنچیں، اور یہ بھی ممکنات میں ہے کہ راستے ہی میں کاروان حیات کا سفینہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے۔ تو نتیجے میں ایک ایسا صحیفہ ہمارے سامنے آیا، زندگی کی بھول بھلائیوں میں ہدایت کا ایک ایسا نور آیا۔ چونکہ آج 3 بچوں کی دستار بندی حفظ قرآن کے سلسلے میں ہونے جا رہی ہے، اور مجھے حضرت مولانا منظور صاحب نے فرمایا کہ تینوں بچوں کی خوبی یہ ہے کہ اسی سال انہوں نے حفظ قرآن کریم بھی کیا، اور اسی سال ان بچوں نے محراب بھی سنا دی۔ بہت بڑی بات ہے، یہ عملی طور پر ان بچوں نے اپنے قول و فعل کے تضاد کے خاتمے کے ساتھ جو کچھ آپ کی نیک کمائی کی بنیاد پر اپنے پیٹ میں رزق حلال ڈال کر پڑھا تھا، اسے نہایت ایمانداری کے ساتھ صحت قرآن کریم کے صحت تلاوت قرآن کریم کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ بھی دیا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آج جو تھوڑا سا مجھے وقت ملا ہے اس میں میں آپ کی فکر کو محمیز کروں۔ اب ایک ایسا ہدایت نامہ آیا جس نے آنے کے بعد اپنے حبیب سے سرگوشی کی، الف لام میم کی شکل میں۔ لانے والے جبریل امین، پانے والے رسول امین، بھیجنے والا قرآن مبین، الف لام میم کوڈ ورڈ۔ لانے والے جبریل کو بھی پتہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، محبوب و محب کی باتیں، مگر اس کے بعد قرآن کی جب آپ تلاوت کرتے ہو تو آپ کہتے ہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہے۔
تو جب شک کی گنجائش نہیں ہے تو ھدی للمتقین، اب ہدایت صرف ان لوگوں کو ملے گی جن کے عقیدے، جن کا یقین، جن کی آستھا، جن کا فیت متزلزل نہ ہو، اور کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر یقین متزلزل ہے تو لاکھ کلمہ پڑھیں ہدایت نہیں مل سکتی، لاکھ نماز نہ پڑھیں، مسجد اٹھا لے سر پہ، پھر بھی ہدایت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ شرط ہی لگا دیا ہے ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت ہے تقوی حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تقوی حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ برائی کو نیکی میں بدلنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے، بد عقیدگی کو خوش عقیدگی کا لباس پہنانے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے، بد اخلاقی کے دلدل سے نکل کر خوش اخلاقی کا جامہ پہننے والوں کے لیے ہدایت ہے، کبر و نخوت کے ماحول سے نکل کر انکسار کی سڑک پر چلنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے، جہالت کی تاریکی سے نکل کر علم حقانیت کے متلاشیوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور اگر یہ جذبہ نہیں پیدا ہوا اور اس جذبے کے ساتھ قرآن